بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد گلزار شاہد، سوائل مائکرو بیالوجسٹ۔ آج زرعی ماہرین کے لیے میں چند باتیں کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک پہ میں میرے عام جو کاشتکار ہیں، ترقی پسند کاشتکار ہیں، ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو میں سب سے پہلے جو ہمارے زرعی ماہر ہیں ان کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ نیپتھالین کے نام سے ایک مالیکیول جو ہے وہ 1819 میں دریافت ہوا۔ 1820 میں یہ الگ کر کے اور 1821 میں اس کا نام جو ہے وہ نیپتھالین رکھا گیا، جو کہ بنیادی طور پر فیوزڈ بینزین رنگ ہے۔ دو بینزین رنگ ہیں جو فیوزڈ ہیں۔ جب بھی دو یا دو سے زیادہ ایٹم جو وہ شیئر ہوتے ہیں، تو جو رنگ شیئر کرتے ہیں تو ان کو فیوزڈ رنگ کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ ایرومیٹک پولی سائیکلک ہائیڈرو کاربن ہے۔ چونکہ یہ ایکسپلوسیو ہے، وولٹائل ہے، اس لیے اور یہ نیپتھا گروپ جو ہے اس کو اس نسبت سے اس کا مطلب نیپتھا بنتا ہے، تو نیپتھالین کا نام دیا گیا۔ آغاز میں یہ مختلف سورسز سے حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت صرف کول تار جو ہے، جس کو ہم لک کہتے ہیں، کول تار جو ہے اس کو آئسولیٹ کیا گیا۔ اب جب بھی کول تار سے اس کو الگ کیا جاتا ہے، اس کی کول تار کی ڈسٹیلیشن کی جاتی ہے، تو ڈسٹیلیشن کے بعد جو آئل بچتا ہے اس میں تقریباً 50% جو ہے یہ نیپتھالین ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے ایرومیٹک 12 قسم کے ایرومیٹک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں۔ یہ نیپتھالین جو کول تار سے حاصل ہوتا ہے، اس میں کول کی پرسنٹیج اس کی کوالٹی کے حساب سے 10 سے 13% تک اس میں جو ہے یہ نیپتھالین موجود ہوتا ہے۔ کول تار سے جو علیحدہ کیا جاتا ہے وہ تقریباً 95% جو ہے وہ خالص ہوتا ہے۔ مزید جو ہے زیادہ اچھی کوالٹی کا وہ اور پیٹرولیم مصنوعات سے حاصل ہوتا ہے۔ جب اس کو یہ کول تار کی ڈسٹیلیشن کے بعد یہ ایرومیٹک کمپاؤنڈ کے ساتھ آئل کی صورت میں ہوتا ہے، تو آگے چل کر جو اس میں سے ایسڈک ایرومیٹک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کو ایکوس سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اور جو اس میں بیسک ایرومیٹک کمپاؤنڈز ہیں جس میں یہ نیپتھالین بھی شامل ہے، اس کو سلفیورک ایسڈ یا فاسفورک ایسڈ کے ساتھ اس کو الگ سے کر لیا جاتا ہے، اور پھر مزید فریکشنل ڈسٹیلیشن سے اس کو مزید پیور بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1960 تک تو یہ کول تار سے ہی حاصل ہوتا تھا۔ 1960 کے بعد جب ٹیکنالوجی مزید آگے بڑھی تو اس کو پھر پیٹرولیم مصنوعات سے، جب پیٹرولیم مصنوعات کی ریفائننگ کرتے ہیں، خاص طور پہ ڈیزل کی ریفائننگ کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی یہ حاصل ہونے لگا۔ تو ابھی مارکیٹ میں جو 99% پیور نیپتھالین مختلف انڈسٹری میں استعمال ہو رہا ہے، یہ جو ہے یہ زیادہ تر پیٹرولیم مصنوعات سے اس کو علیحدہ کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹرمائٹس کی کچھ اقسام ہیں جو ہارمفل فنجائی کو، بیکٹیریا کو اور اسی طرح کے آنٹس وغیرہ کو کل کرنے کے لیے ٹرمائٹس بھی اس کو قدرتی طور پہ بناتی ہیں۔ کچھ فنگس میوکر جو ہے، فنگس کی اقسام بھی ایسی ہیں جو کہ یہ نیپتھالین قدرتی طور پہ بناتی ہیں۔ 1948 میں امریکہ میں اس کو پہلی بار زرعی استعمال کے لیے رجسٹر کیا گیا، بطور ریپیلنٹ استعمال ہو رہا ہے۔ اب بہت ساری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، فیبرک کی انڈسٹری ہے، پینٹس کی انڈسٹری ہے، لوبریکینٹس ہیں، گمز ہیں، ریسنز ہیں، اور پیسٹی سائیڈ میں اس کو فومنگ کے لیے، اور جتنے ہمارے پاس گرینولرز ہیں، ویٹیبل پاؤڈرز ہیں، ان کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے، ان کی صلاحیت پذیری بڑھانے کے لیے بطور سرفیکٹنٹ بھی یہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو سرفیکٹنٹ کے طور پہ بھی یہ پیسٹی سائیڈ انڈسٹری میں استعمال ہو رہا ہے، گو کہ اور کئی چیزوں پہ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ماضی میں تو اس کو یہ موتھ بالز کی صورت میں استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن
مختلف پیسٹیسائڈ انڈسٹری میں تو پوری دنیا میں یہ ان کی ایفیشنسی انہانسر کے طور پہ، سرفیکٹنٹ کے طور پہ، فومنگ ایجنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا۔ یہ کیمیکل جو ہے اس میں اللہ نے خوبیاں بڑی رکھی ہیں، یہ الیکٹروفلک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ایبلٹی موجود ہے کہ یہ زمین میں جاتا ہے، جو کہ جیسا کہ ہماری زیادہ تر کلراٹھی زمینیں سوڈیم بیسڈ ہیں، تو یہ سوڈیم نیپتھالین کی صورت میں ایسا پیارا انائن یا ایسا پیارا الیکٹروفلک انائن بن جاتا ہے جو کہ فوری طور پہ زمین میں موجود خرابیاں جو ان کو بھی بہتر بناتا ہے، زمین میں جتنی ہماری ہارمفل انسیکٹس ہیں، اور یہ ایسا کیمیکل ہے جو لارول سٹیج پہ، پیوپل سٹیج پہ اور ایگ والی سٹیج پہ، تینوں سٹیجز پہ یکساں طور پہ مؤثر ہے اور تینوں سٹیجز کو کنٹرول کرتا ہے۔ چونکہ یہ بڑا اسٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنٹ بھی ہے، مثلاً یہ جو سوڈیم نیپتھلین ہے یہ ایکسیلنٹ قسم کا ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے، یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پہ بھی بڑا کمال ہے اس کا پودوں میں، انسانوں میں، حیوانات میں، لیکن انسان کے لیے یہ کسی حد تک مہلک ہے کیونکہ ریڈ بلڈ سیل کو ڈیمیج کرتا ہے، اور امریکہ میں، یورپی یونین میں، نیوزی لینڈ میں، اور اب یہ چائنا میں بھی اسی لیے اس کو بین کیا گیا ہے، اور اس کی جو سیف لیمٹ ہے وہ 10 پی پی ایم ہے۔ 10 پی پی ایم سے 10 یہ زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ کچھ ممالک میں 10 کی بجائے اس کو 50 پی پی ایم تک بھی اس کی سیف لیمٹ لے کے گئے ہیں، چونکہ یہ سفوکیشن کا مسائل پیدا کرتا ہے، ریڈ بلڈ سیلز کے لیے سیف نہیں ہے، اس کو اگر ہم انہیل کریں تو اس کے مسائل زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے انٹرنیشنل جو ہیلتھ ایجنسیز ہیں، جو ایگریکلچر کے جو ماہرین ہیں، ان معاملات کی وجہ سے اس کو بین کیا گیا ہے، اور کچھ اس سے بہتر مالیکیول دنیا میں دریافت کر لیے گئے ہیں، اس لیے ترقی یافتہ ممالک میں تو وہ اس کو زیادہ استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی جو ہاف لائف ہے وہ بھی تقریباً 4 سے 5 ماہ ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کی ریزیڈیول امپیکٹ جو ہیں وہ بھی زیادہ ہے، گو کہ زمین میں بیکٹیریا جو ہیں اس کی بائیو ڈیگریڈیشن کا جو عمل ہے اس کو بڑی تیزی سے کرتے ہیں، زمین میں اس کی بائیو ڈیگریڈیشن کا عمل بڑی تیزی سے ہوتا ہے، خاص طور پہ جو اریٹڈ سائل ہیں، جو زمینیں جو ہیں جو ہوادار ہیں، ان میں اس کی بائیو ڈیگریڈیشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہوتی ہے۔ تو یہ مالیکیول جو ہے پاکستان میں الحمدللہ پچھلے کئی سال سے میں استعمال کروا رہا ہوں، تو یہ مالیکیول جو ہے اب میرا جو اگلا حصہ ہے وہ کاشتکاران کے لیے ہے، تو عام جو کاشتکاران ہیں ان کے لیے میں انشاءاللہ العزیز ابھی چند منٹ بعد اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بتاؤں گا۔ میں اسی بات کے ساتھ آپ تمام دوستوں سے جو ہے اجازت لیتا ہوں، میرا آپ کا اللہ حامی و ناصر، فی امان اللہ۔